غزوہ بدر میں جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام مسلمانوں کو کفار پر فتح یابی عطا فرمائی اور لشکر کفار کو نیست و نابود فرما دیا، تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو لے کر جماعت کی صورت میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز کے درمیان میں اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو تمام صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ تھی کہ ہم نماز میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہیں، اللہ نے ان کو لشکر دے کر ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا، تو جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی، اس کے بعد یہ لشکر لے کر واپس جا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے آسمان پر روک لیا اور پوچھا کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا، کیا وہ مقصد پورا ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، بالکل وہ کام مکمل ہو گیا، مسلمانوں کو فتح یابی عطا ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل، جس محبوب کے پاس ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تو کیا اس کی اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، ہم اس محبوب کی بغیر اجازت کے تو یہاں پر آ گئے ہیں، بغیر اجازت کے آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل، جاؤ واپس میرے محبوب کے پاس اور جا کر ان سے پوچھو کہ کوئی اور مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور پھر ان سے اجازت لینا، جب وہ اجازت دے تو پھر واپس آنا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جبرائیل کو دیکھ کر، یہی عمل دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو مجھ سے اجازت لیے بغیر پہلے آسمان پر روک لیا، اوپر آنے ہی نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام و مرتبہ تھا جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آج ہماری نمازیں ہیں کہ آج ہم گناہ گار جب نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم توجہ اور انہماک اتنا تو ضرور نماز میں ہوتا ہے کہ ہم دائیں بائیں جو کچھ ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ ایک ہماری نمازیں ہیں اور ایک صحابہ کی نمازیں ہیں۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جن کے ایمان کی گواہی خود خالق کائنات نے دی۔ وہ فرمایا یہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں پکے سچے مسلمان ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ تو جب ہم گناہ گاروں کی نماز کا یہ عالم ہوگا، انہماک اور اتنی توجہ ہوگی، تو ان صحابہ کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا، ان کی توجہ کا کیا عالم ہوگا، ان کے انہماک کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کی نمازوں کا کیا عالم تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو صرف تو کعبے کی طرف ہوتی تھی، لیکن ان کے چہرے کا رخ اور ان کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی نمازوں کا عالم تھا۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود تو ہیں نا جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہمارا ایمان ہے، ایک صحابہ کا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان جس کی کوئی گواہی نہیں دے رہا، صحابہ کا ایمان جس کی گواہی خود خالق کائنات دے رہا ہے، تو ان کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا، ہماری نمازیں ان کے مقابل کیسی ہوں گی۔ لیکن ان کی نماز کا یہ عالم ہے کہ کھڑے تو نماز میں ہیں، کھڑے تو اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لیکن ان کی توجہ، ان کا چہرہ اور ان کی نظریں مصطفیٰ کی طرف۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام اگر نماز میں مسکرائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چل سکتا۔ یہ اس وقت ہی پتہ چلے گا جب ہماری نظریں، ہمارا چہرہ، ہماری توجہ امام کے چہرے پر ہو، تب جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مسکرا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ کا عمل کیا تھا۔ وہ کھڑے تو نماز میں ہوتے تھے لیکن ان کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی تھی، چہرے و دہا کو تک رہی ہوتی تھی۔ یہ ان کی نماز کا عالم ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے چند دن پہلے کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ صحابہ کو، مسلمانوں کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب رسول بن کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور امامت فرماتے اور تمام صحابہ کو نماز وقتاً فوقتاً پڑھا رہے تھے۔ کہ کچھ دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، کچھ صحت اچھی ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے غلام میری غیر موجودگی میں کیسی نماز پڑھتے ہیں، اور میرا یہ امام ابو بکر جسے میں نے مصلی پر کھڑا کیا ہے یہ نماز پڑھاتا ہوا کیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ اٹھایا اور صحابہ کی طرف دیکھا، ابو بکر کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نماز میں تھے، ابو بکر نماز میں تھے، لیکن جیسے ہی چہرے و دہا کی روشنی، وہ نور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور
مسجد نبوی میں شامل ہوا، یعنی کہ وہاں پر واضح ہوا، تو تمام صحابہ نماز میں کھڑے تھے، لیکن تمام صحابہ نے اپنے چہرے گھما کر مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو توڑ دیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم فرمایا کہ نماز کو مکمل کرو۔ ابو بکر سے کہا نماز مکمل کرو۔ اللہ اکبر، یہ ان کی نماز کا عالم تھا کہ جب مسجد نبوی سے باہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں، نظریں جو ہیں مصطفیٰ کے چہرے پر ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ سامنے موجود نہیں ہوتے تو کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں، لیکن دھیان اور توجہ اور انہماک سارا کا سارا مصطفیٰ کے حجرے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ان کی نماز کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر نے ان کی نماز کو کہ اپنی اشعار میں ایک کیفیت میں جو بیان کیا، اللہ اکبر، کیا ہی خوب بیان کیا۔ کہا کہ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے،